بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، کعبے کی رونق کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، تعمر کر دے آنا مقدر، تعمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا یعنی کہ مکس ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامہ ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 22 رمضان المبارک ہے اور 22 رمضان المبارک 273 سنہ ہجری میں مشہور و معروف محدث و مفسر ابن ماجہ کا انتقال ہوا۔ آپ 209 سنہ ہجری میں ایران میں پیدا ہوئے اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے 15 سال مختلف ممالک میں سفر کیا، اور جب آپ نے حدیث کی تعلیم پر عبور حاصل کر لیا تو آپ نے اپنی مشہور زمانہ حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ تحریر فرمائی، جو کہ مشہور و معروف 6 جو احادیث کی کتب ہیں ان میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بھائی ابو بکر نے ادا فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ اپنے پروگرام کے آغاز کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مطیبہ خان جو ہے اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی تھی، ان کو میں اپنی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔
اور ہماری جو پہلی مہمان ہے تعلیم کے شعبے سے ان کا تعلق ہے اور اسپیکر موٹیویشنل اسپیکر ہیں جناب شازیہ نعمان صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ شازیہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو بھی ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں محمد آصف غفار صاحب جو کہ کوآپریٹو کنسلٹنٹ ہے اور لائف لائن کے نام سے ان کی این جی او ہے جن کے بانی بھی یہ خود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید. جزاک اللہ. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول روبہ شمس شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید. شازیہ آپ کی جانب آؤں گا. ایک طالب علم سے لے کے ایک استاد بننے تک کا سفر کیسا رہا آپ کا، اور یہ آپ نے تعلیم کا شعبہ ہی کیوں اختیار کیا؟ کوئی اور بھی شعبہ بھی اختیار کر سکتی تھیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں سفر تو کوئی بھی ہو کر آمد وہ آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جستجو. تو یہ جو طالب علم سے میرا جو سفر تھا اس میں ایک جستجو شامل تھی. جب میں خود طالب علم تھی تو میں نے ان مشکلات کا مقابلہ کیا جو کہ ایک طالب علم کو فیس کرنی ہوتی ہیں، جو آج کل کے طالب علم بھی فیس کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی. اور ان مشکلات نے مجھے یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ موٹیویشن دی کہ مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا. اور جہاں تک اس کریئر کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کریئر نے، یا میں نے اس کریئر کو نہیں چنا ہے، اس کریئر نے مجھے چنا ہے. کیونکہ جب بچے ہوتے ہیں کھیلتے ہیں اپنے کزنس کے ساتھ فیملی میں، تو میں تب بھی پڑھاتی تھی. اور یہ شعبہ میں نے جب اختیار کیا تو میری تعلیم مکمل بھی نہیں ہوئی تھی. اور پھر میں نے آج مجھے 17 سال الحمدللہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ جستجو آج تک بھی ختم نہیں ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں استاد آج بھی نہیں ہوں، آج بھی طالب علم ہوں. الحمدللہ میں ایم فل کر رہی ہوں. انگلش میرا شعبہ ہے ماشاءاللہ. کمیونیکیشن سے میں وابستہ ہوں. آئی او بی ایم میں سینئر لیکچرر ہوں. اور وہی چیز آج بھی میری جاری و ساری ہے. تو بس یہ سفر میرا خیال نہیں ہے کہ کبھی ختم ہوتا ہے. انسان اپنی آخری سانس تک کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے. اچھا 17 سال آپ کو ہو گئے شعبہ تدریس میں، تو کیا بچپن سے آپ نے پڑھانا شروع کر دیا تھا؟ یہ ایک بہت ایسا سوال ہے جس کے جواب میں بہت مرتبہ دے چکی ہوں کہ بالکل میں نے بچپن سے ہی پڑھانا شروع کرا. جب میں خود طالب علم تھی اور پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں پڑھتی تھی تو میں اپنا ہوم ورک اسکول میں ہی فنش کرتی تھی اور اپنے کزنس کا ہوم ورک میں گھر آ کے فنش کرواتی تھی. تو میں استاد تو تب بھی تھی، آج بھی ہوں. اچھا شازیہ، آپ ٹیچر بھی ہیں اور ٹیچر ٹرینر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، تو آپ کی نظر میں لینگویج کی کیا اہمیت ہے، بالخصوص انگلش لینگویج کی؟ بالکل. دیکھیں لینگویج کے بغیر تو آپ اپنے خیالات، اپنی نیڈس کو کبھی بھی مکمل نہیں کر سکتے. آپ کیا ہے، آپ کو وہ ظاہر کرنے کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت ہے اور وہ ہے لینگویج. اور جہاں تک ایز اے انگلش انسٹرکٹر انگلش لینگویج کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں کرامت، وی آر اسٹل اے کولونیل اسٹیٹ. ابھی تک بھی ہم وہ ایک انگریزوں کے زیر اثر ہیں اور بہرحال ہم انگلش زبان کی جو اہمیت ہے اس کو بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل لینگویج ہے، حالانکہ دنیا میں بولے جانے والی سب سے زیادہ لینگویج جو ہے وہ انگلش نہیں ہے، چائنیز ہے. لیکن پھر بھی ایک انگلش کی جو آپ ایک پاور ہے، جو ایک ڈومیننسی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو انگلش کے تو ہم زیر اثر اتنے ہیں کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو آس پاس ہمارے محترم حضرات اور نیبرز ہیں یا وہ اپنے جو پیٹ اینیملز ہوتے ہیں تو ان سے بھی انگریزی میں بات کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ اردو ہی نہیں انگریزی سمجھ رہے ہیں کہ گو اینڈ سیٹ. تو دیکھیں لینگویج کے تو ہم اتنے زیادہ. اور جہاں تک کمیونیکیشن اسکلس، کیونکہ میں اس شعبے سے بھی وابستہ ہوں، تو کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور کمیونیکیشن اسی وقت ہی کمپلیٹ ہوگی جب وہ افیکٹو ہو. جیسے کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہی مقصد آپ اپنے سننے والے کو سمجھا سکیں تو وہ افیکٹولی الفاظ اچھے ہوں گے تو اثر کریں گے. ایگزیکٹلی. اور اس کے لیے آپ کی زبان کا ہونا جو ہے وہ نالج ضروری. اچھا آپ کیا دیکھتی ہیں نوجوان نسل میں کہ تعلیم حاصل کرنے کا رجحان زیادہ ہے یا ڈگری حاصل کرنے کا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا جواب مجھے دینا ضروری ہے. ہم سب کو اندازہ ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل جو ہے وہ صرف ڈگری کا حصول کر رہی ہے، جبکہ ایجوکیشن جس سے ہمیں ڈگری مل جاتی ہے وہ صرف ایک راستہ ہے. اٹس اونلی اے وے ٹورڈ نالج. اور جب وہ نالج کی طرف آپ آتے ہیں تو وہ نالج انوویشنز اور کریٹیوٹی آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس طرف راغب کرتی ہے.
اور ایکچولی علم جو ہے وہ انوویشن ہی ہے, وہ کریٹیوٹی ہی ہے جو کہ ہمیں تعلیم سے آتی ہے. آج کل کی نوجوان نسل کے اندر بس صرف ڈگری کا حصول ہے, بس وہ ہو جائے گا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ علم ہے, جبکہ علم ایک جستجو ہے اور کبھی بھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے. اچھا شازیہ, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اضافے سے اس کے نوجوان نسل پہ مثبت اثرات پڑے ہیں یا منفی؟ دیکھیں, ٹیکنالوجی کی ہم امپورٹنس کو بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت بینیفیشل ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. تو ہمارے ہاں کی نوجوان نسل کو جب بھی میں اپنی کلاسز میں ہوتی ہوں یا میں جب بھی کبھی کلاس لے رہی ہوتی ہوں, لیکچر کر رہی ہوتی ہوں, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی ٹیکنالوجی کے استعمال سے نہیں روکتی, کیونکہ اس طرح سے ہم ان کی گروتھ کو روک دیں گے, جو کہ ایک بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہے ہماری یوتھ کے اوپر. ٹیکنالوجی کو استعمال کیجئے, لیکن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو وہ نالج, پھر وہی والی بات آتی ہے کہ نالج کا ہونا ضروری ہے کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے, کیا چیز بینیفیشل ہے, کس چیز کو کس طرح استعمال کرنا آپ کے لیے مفید رہے گا. بالکل. اچھا, آپ کی ٹیچنگ فلسفی کیا ہے؟ ٹیچنگ فلسفی تو دیکھیں ہر ایک ٹیچر کی مختلف ہوتی ہے. میری ٹیچنگ فلسفی میرے اسٹوڈنٹس مجھے بتاتے ہیں, میں اپنی ٹیچنگ فلسفی خود ڈیسائیڈ نہیں کرتی, کیونکہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں مکسڈ ایبلٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا, تو ان کے حساب سے ایک ٹیچر کو مولڈ ہونا چاہیے. اور یہی وہ واحد ایک موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ کریئر بھی, جسے کہتے ہیں کہ اس میں ڈٹرمنیشن میرے اندر آئی کہ نہیں, مجھے یہ کریئر ہی آپٹ کرنا ہے. تو جب ہمارے یہاں کے ٹیچر ہوتے ہیں جو بہت ہی ایک پرانے زمانے کے خیالات والے ہیں, بالکل ہیں, اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے, وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر امپوز کرتے ہیں اپنی نالج کو, بس یہ کہنا ہے اور یہی پڑھنا ہے. جبکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کا شب و روز جو ہے وہ 22 سے 24 سال 20 سال کی ایک نوجوان نسل کے ساتھ گزر رہے ہیں, تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, کیونکہ ان سے آپ کو سیکھنے کے لیے وہ باتیں ملتی ہیں جو آپ شاید کتابوں میں سے بھی نہیں ڈھونڈ سکتے. بالکل. تو ان سے سیکھیے, ان سے سیکھیں, اور پھر آپ ان کو سیکھتے سیکھتے وہ بات بھی سکھا دیجئے جو آپ سکھانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. آصف غفار صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے کوآپریٹو کنسلٹنٹ ہیں آپ, پراپرٹی سے آپ کا تعلق ہے, تو میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ بتائیں کہ یہ ادارہ کیا ہے اور آپ کنسلٹنسی کس شعبے میں کرتے ہیں؟ جزاک اللہ. بالکل, دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ کنسلٹنسی کی ان ٹرمز آف پراپرٹی کی فیلڈ میں بہت زیادہ کمی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن شکایت آ رہی ہوتی ہیں کہ جی کسی نے کسی کو فراڈ کر دیا, غلط چیز دلوا دی, آپ نے ایک پلاٹ لے لیا اور لے کے آج آپ پریشان ہیں, آپ نے مکان لیا, آپ اپنے مکان میں شفٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, پتہ لگ رہا ہے وہاں پہلے سے کوئی آ کے قابض ہو گیا ہے کہ جی آپ کہاں سے آ گئے ہو, یہ تو ہماری جگہ ہے. اور ان سب چیزوں کے اندر پرابلم یہی آتی ہے کہ خریدار کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے کہ وہ چیزوں کی اوتھینٹسٹی کو ویریفائی کروا سکے. آلدو اگر دیکھا جائے تو ادارے موجود ہیں, لیکن اداروں کا جو حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے. بالکل. وہ دو بندوں کو, آنے والے دو بندوں کو, دونوں کو ویریفائی کر دیں گے, دو الگ الگ چیزیں کہ ہاں جی اس چیز کا مالک فلاں ہے, دوسرے کو بتا دیں گے ہاں جی آپ کے پاس جو آپ نے تعداد کم بتائیے, یہ تعداد کم بتائیے, 5 بھی آئیں گے تو 5 کو بھی ویریفائی کر دیں گے. ڈیفینیٹلی ان کو تو میٹر وہی ہے کہ جو ان کی ایک معذرت کے ساتھ تھوڑی سی فیس ہوتی ہے, نام میں اچھا رکھوں گا کہ ان کی جو فیس ہوتی ہے ان کو اس سے میٹر ہوتا ہے. سسٹم چارجز ہوتے ہیں یہ, وی کین ڈسکس دس لیٹر. ٹھیک ہے نا, سسٹم ایک بہت بڑی فلسفی ہے, چھوٹی نہیں ہے, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. بالکل. خیر, تو چھوٹی سی یہ چیز ہے کہ اس کو لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں ان سب کو ایک جگہ ہم نے ایک یہ کہہ لیں کہ ہیڈ کریٹ کر دیا ہے, ایک ہم نے لوکیشن ڈیزائن کر دی ہے, وہاں پہ آپ کو پراپرٹی کے ریلیٹڈ ہر قسم کی کنسلٹنسی اویلیبل ہو جائے گی. آپ کا کوئی لیگل میٹر ہے, ڈیفینیٹلی وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو. آپ کوئی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں, آپ کو اس کی اوتھینٹسٹی کا نہیں پتہ کہ جو بندہ آپ کو کنسٹرکشن کر کے دے رہا ہے وہ چیز آپ کو صحیح کر کے دے رہا ہے یا نہیں کر کے دے رہا, اس کے لیے ہم اویلیبل ہیں. کچھ معاملات ہو جاتے ہیں آپس میں کنسٹرکشن کے دوران, مالکوں کے اور ٹھیکیداروں کی ناراضگی ہو جاتی ہے, دونوں کو ایک دوسرے کی ایمانداری کے اوپر ڈاؤٹ آتا ہے, تو وہاں پہ پھر ہماری انوالومنٹ آ جاتی ہے کہ ہاں جی آپ آ کے ذرا اس چیز کو ویریفائی کر دیں کہ جو ٹھیکیدار کہہ رہا ہے وہ درست ہے
کہ ہاں جی اس نے کہہ دیا کہ جی میں نے اس کام کو کرنے کے اندر 50 لاکھ روپے لگا چکا ہوں، تو وہاں پہ آ کے ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، چیزوں کو دیکھ کے چیک کر کے اس چیز کو ویریفائی کر دیتے ہیں۔ بیسکلی یوں کہہ لیں کہ وی آر اے ون ونڈو سلیوشن ٹو آل دی پراپرٹی نیڈس، چاہے آپ بلڈر ہو، آپ کی جو نیڈس ہیں، مارکیٹنگ کمپنی آپ کو چاہیے، وی آر دیر ٹو ہیلپ یو آؤٹ، ٹھیک ہے نا۔ کوئی لیگیلٹیز کے میٹرز ہیں، انڈیویجول لیول پہ ہیں، گروپ لیول کے اوپر ہیں، وی آر دیر ٹو ہیلپ یو آؤٹ۔ پراپرٹی کے میٹرز کے حوالے سے کوئی بھی میٹر ہے، ہم اویلیبل ہیں آپ کو ڈپارٹمنٹل سولوشن دینے کے لیے، کہ جو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کو پرابلم آ رہی ہے، آپ کو ایس بی سی اے کے ساتھ پرابلم آ رہی ہے، ایس بی سی اے میں ڈاکیومنٹیشن آپ کی پراپر نہیں ہو پا رہی، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں، اور جو آپ کا میڈیٹر ہے وہ آپ کو صحیح سے گائیڈ نہیں کر پا رہا، اور اپنے معاملات کی وجہ سے آپ کی چیز کو آگے لے کے نہیں چل رہا۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یا کنسٹرکشن اور کسی چیز کی ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو آصف غفار صاحب سے رابطہ ضرور کیجیے گا پہلے، اگر آپ فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے سردار سلیم الیاس صاحب نے، جو کہ میڈیا سیکریٹری ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ سندھ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سردار صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنیں کیسے مزاج ہیں؟ کرم ملک کا۔ اچھا سردار صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ یہ آپ کی جماعت کب وجود میں آئی اور اس کا منشور کیا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو سیاست کے اندر جو ہے نئی جماعتیں آتی رہتی ہیں، لیکن پچھلے اگر چند سالوں سے ہم دیکھیں تو حالات بہت زیادہ بدل چکے ہیں۔ تو اس سے حالات کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو نیا ایک سیٹ اپ، نئی ایک امید کے ساتھ ایک نئی جماعت کی خواہش کر رہے تھے۔ تو ویسے تو ہمارا ورک کافی عرصہ چلتا رہا، لیکن تقریباً 2 سال پہلے ہم رجسٹرڈ ہوئے۔ پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے کوئی تقریباً 3-4 مہینے پہلے کراچی میں شروع کی ہے۔ تو ہماری جو پہلی کمپین تھی وہ بنیادی طور پہ مہنگائی کے خلاف تھی، اور ہم سمجھتے تھے جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس سے ہر بندہ، سوسائٹی کا ہر طبقہ جو ہے وہ اس سے پریشان ہے۔ تو ہم نے ایک پروٹیسٹ کی، دوسری کی، پھر شارع فیصل کے اوپر ہم نے پروٹیسٹ کی۔ اس کے بعد ہم نے کہا پروٹیسٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو حکومت یعنی کہ ایک طرح سے بے حس ہو چکی ہے، اور جب حکومت ظالم ہو جائے پھر اس پہ بات اثر نہیں کرتی۔ اور یہ جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے بچوں کا قتل کر رہے ہیں، لوگ جرائم کر رہے ہیں، مطلب پڑھے لکھے لڑکے وہ اس وقت گنے لے کے ڈکیتی کی طرف آ رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ہمارا کردار کیا بنتا ہے؟ تو پھر ہم نے طے کیا کہ ہم اس کے اوپر عملی اقدامات شروع کریں۔ پھر کچھ بہت ساری چیزیں، بہت سارے آئیڈیاز اس میں ہمارے لسٹ میں آئے۔ تو اس میں جو سب سے اہم تھا کہ سب سے پہلے ہم روٹی کا بندوبست کریں۔ اس وقت جو روٹی ہے وہ بنیادی چیز ہے، تو ہم نے پھر سستے تندور کے نام سے یہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع کی۔ بنیادی طور پہ اگر میں آپ سے بات کروں نا تو ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ دعوے تو کرتی ہیں کہ ہم عوام میں سے ہیں اور ہم عوام کے لیے ہیں اور ہم عوام ہی ہمیں لے کر آئی ہے، لیکن عملی طور پہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت عوام کے درمیان نہیں ہے۔ ہر سیاسی جماعت وہ اپنے سیاسی رساکشی کے اندر ہے، اقتدار بچانے میں ہے، جو اقتدار سے باہر ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کی جستجو میں ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب لوگوں کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں، سحری کے لیے کچھ نہیں، اور افطاری کے ٹائم نا ہم دیکھتے ہیں پھر بھی لوگ باہر آتے ہیں، روڈوں پہ لگے ہوتے ہیں، دسترخوان لگے ہوتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں افطاری۔ اب سحری کے ٹائم لوگ کہاں جائیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جس گھر پہ سالن نہیں ہے وہ سالن کے بغیر کیا سحری کرے گا، اور کیسے وہ پورا دن اس نے مزدوری بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو پھر رمضان آتے ہی ہم نے سحری پروگرام شروع کیا۔ اس وقت کراچی میں ہمارے کوئی تقریباً 250 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ سحری بنتی ہے، اور محلوں میں، گلیوں میں جا کے آوازیں لگا کے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ ہمارے کارکنان وہ سحری دے رہے ہیں۔ پھر ہم نے کہا یار اس سے بھی نا گزارا جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا لوگوں کو۔ جو سفید پوش بندہ ہے وہ آپ سے چیز نہیں لے رہا، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ پریشان ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم سفید پوش لوگوں کو، کیونکہ ہم حکومت تو نہیں ہے کہ ہم یوٹیلیٹی سٹور بنا لیں، ہم لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ یا احساس پروگرام کی طرح ان کو پیسے دے دیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں۔ اب ہم نے یہ کیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ، ہمارے کاز کے ساتھ ہماری بات سے متفق ہوئے، ان سے ہم نے بات کی کہ بھائی آپ فوری طور پہ اس کے اوپر ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ پھر ایک آئیڈیا آیا کہ ہم سستا بازار شروع کریں۔ 15 مارچ کو ہم نے گلشن اقبال اتوار بازار گراؤنڈ کے اندر ایک گرینڈ ہم نے بازار رکھا۔ آپ یقین مانیں کہ
ہمیں توقع نہیں تھی اتنے لوگ آئیں گے اور اس یعنی کہ طبقے کے لوگ آئیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں رجحان یہ ہوتا ہے حکومت بھی دے رہی ہے. اب حکومت کیا کر رہی ہے, وہ آٹا دے رہی ہے لوگوں کو اور وہ انتہائی ذلت, اس کی ایگو مر رہی ہے, اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. اگر اس کی تصویریں وائرل ہوتی ہیں, آپ دیکھو مطلب میں اگر میری فیملی میں سے کوئی گیا ہوا ہے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, وہ کل تصویریں دیکھیں گی, یا میرے خاندان کا کوئی بندہ زخمی ہوتا ہے تو وہ ساری زندگی کا ایک تانا ہوتا ہے, یار آپ مفتے کا آٹا لینے گئے تھے, وہ آپ کے ماں مر گئی, آٹے کے چکر میں مر گئی. تو پھر ہم نے وہاں پہ ایک باقاعدہ پراپر ارینج کر کے ایک بڑی ٹیم کے ساتھ ہم نے بازار ارینج کیا, اور اس بازار کے اندر ہمارے پاس یقین مانیں کہ 15 سے 20 ہزار لوگ اس 4-5 گھنٹے کے بازار میں آئے. اور وہاں پہ جو ٹوٹل اس دن ہم نے مینوفیکچرر سے بات کی کہ آپ اس وقت جو آپ کی مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے آپ اس پہ دیں. تو انہوں نے کہا بھائی ہم کیوں دیں؟ ہم نے کہا ایک دن کا منافع آپ اللہ سے لینا, سارا سال تو کماتے ہیں نا, اسی شہر سے کماتے ہیں, اسی شہر کے لوگوں سے کماتے ہیں. اور میں آج سلام پیش کرتا ہوں ان تاجر حضرات کو کہ جنہوں نے وہ منافع چھوڑا اور اپنی طرف سے بھی سبسڈی دی ماشاءاللہ. اور ہمارے اس کاز کے ساتھ جڑے. ایک دن کے اندر نا 15 سے 20 ہزار لوگوں نے کی. پھر ہم نے کہا ایک بازار سے گزارا نہیں ہے, اور اس کے بعد ہم نے شہر کے مختلف مقامات میں, ابھی یہ پچھلے جو آپ کا ہفتہ گزرا ہے اس میں ہمارے شہر میں ایک ٹائم پہ 20 بازار تھے. اور ایک ٹائم میں 20 سستے بازار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب ایونٹ کرتی ہے نا تو اس کی پوری شہر کی تنظیم کو جمع کر کے وہ کوئی ایک چھوٹا سا مظاہرہ, کوئی ایک چھوٹا سا ایونٹ کرتی ہے. اور ہم نے 20 بازار کیے. اس میں ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم نے توفیق دی اور ہم نے لوگوں کی خدمت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سمجھ لیں کہ ایک تنبیہ کرتا ہوں اس شہر کا نام لے کر سیاست کرنے والی سیاسی جماعتوں کو کہ اب لوگ جان چکے ہیں آپ کو, عوام جو ہے وہ آپ کو پہچان چکی ہے. اب آپ کو عوام کی خدمت کرنی ہوگی. ہمارا کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, اور نہ ہی ہماری ذاتی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے, اور نہ ہمیں کوئی ذاتی لالچ ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں ان پہ عمل ہو, جو لوگوں کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے, جو لوگوں کے بیسک رائٹس ہیں, جو اسٹیٹ طے کرتی ہے, جو آپ کا آئین طے کرتا ہے, جو آپ کا قانون طے کرتا ہے, وہ لوگوں کو دیے جائیں. تو ایسی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوری طور کے اوپر ہر سیاسی جماعت کو جس طرح سے آفت زدہ علاقے ہوتے ہیں نا, اس طرح سے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور جس حساب سے مہنگائی ہے, جس حساب سے لوگوں کی کہانیاں, لوگوں کی سٹوریز, لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, یقین مانیں میرا تو دل یہ کرتا ہے کہ حکومت کو فوری طور پہ جیسے ایمرجنسی ڈکلیئر کرتی ہے حادثات کی صورت کے اندر, آفت زدہ قرار دیتی ہے, ان شہروں کو, تمام محکموں کو الرٹ کرتی ہے. اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. لیکن حکومت چند فوٹو سیشن کے لیے صرف آٹا دے رہی ہے, اور اس آٹا کے اندر لوگوں کی عزت مجروح ہو رہی ہے, عزت نفس مجروح ہو رہی ہے, خودداری لوگوں کی جو ہے نا اس کو بالکل یعنی کہ آپ سمجھ لوگوں کو ذہنی طور پہ مریض بنایا جا رہا ہے. یہ تو ایک بات ہے. اور پھر اتنی بدنظمی ہے, اتنی بدنظمی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کراچی میں زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگ جان سے گئے, لوگ آٹا لیتے ہوئے لوگ جان سے گئے. جو ریاست لوگوں کو, جو حکومت لوگوں کو یہاں پہ اقتدار کرتے ہوئے 15-15, 20-20, 30-30 سال سے مسلسل اس شہر کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, قتل و غارت کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم کا آٹا رمضان کے مہینے میں نہیں دے سکتے. آپ ایسی جماعتوں سے, ایسی حکومت سے کیا امید لگا سکتے ہیں؟ اچھا سردار صاحب, آپ جو یہ کام کرتے ہیں تو آپ لوگ فوٹو سیشن نہیں کرتے؟ ہمارے فوٹو سیشن اگر ہوتے بھی ہیں نا, دیکھیں ایک چیز ہے ایونٹ ہے, ہمارا ایونٹ ہوا ہے, ہم بہت سارے لوگوں کو بلاتے ہیں, وہ آ کے اس ایونٹ کو کور کرتے ہیں. لیکن ہمارے ایونٹ سے اس چیز کا خاص کیا رکھا جاتا ہے, کسی کو غربت کا مذاق نہ اڑایا جائے, کسی کی ترتیب کا مذاق نہ اڑایا جائے. اب دیکھیں نا, ایک فوٹو سیشن یہ ہے, فوٹو سیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک چیف منسٹر یا ایک آپ کا کمشنر آیا اور اس وقت پورا ایک ماحول بنا, اور اس کے بعد وہ گیا سارا کو لپیٹا اور چلے گئے. یہ ہوتا ہے فوٹو سیشن. ایک ایکٹیویٹی ہے, اس میں جو تصاویر بنتی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. ہم کہتے ہیں یار اب سب کچھ کریں, لوگوں کو کچھ دیں تو صحیح. بالکل. اب لوگوں کو دیا کچھ بھی نہیں جا رہا ہوتا. اور اس ساری چیزوں کے دوران یعنی کہ اس وقت میں یقین مانے میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں, لوگوں کی کالز آتی ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یار اپنی پارٹی میں بات کریں, اور جن کو ہم بہت یعنی کہ بظاہر جب ان سے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ تو ماشاءاللہ سیٹ آدمی ہے, لیکن جب وہ اپنی کہانی, اپنے گھر کے اخراجات, اپنے گھر کا کرایہ, اپنی چیزیں سامنے رکھتا ہے, اپنے بچوں کی بیماری, بچوں کے اسکول کی فیس, تو اچھی خاصی انکم والا بندہ بھی نا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. بالکل ایسے اس وقت اسٹیٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. 1 سال ہو گیا وفاق کے اندر نئی حکومت کو آئے ہوئے, کوئی ایک دن ایک تقریر مجھے پارلیمنٹ میں یہ بتا دیں جو کسی نے غریب کے لیے کی ہو. بالکل ساری اقتدار کے لیے فرمایا آپ نے. آصف غفار صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے آپ لائف لائن NGO کے بانی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس NGO کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے جی, بہت ساری باتیں تو میرے بھائی نے اور میری بہن نے بتا دی اسی NGO کے حوالے سے. معاملہ
ہمارے ہاں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے جو میرا اعتراض ہے کہ ہمارے ہاں این جی اوز کی ضرورت ہی کیوں ہے، کیوں پیش آئی؟ ہمارے ہاں این جی اوز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ این جی اوز بنائی گئی ہیں صرف اور صرف مختلف ایجنڈاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور انہی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کو سامنے آ کے اپنی ایک چیز لا کے شو کرانی پڑتی ہے. جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ سفید پوش آدمی گھر سے باہر نہیں نکلتا، مانگنے کے لیے نہیں نکلتا، لیکن اگر آپ جیسے ان کا سحری کا آپ دروازے پہ جا کے پہنچا رہے ہو، گلی میں آواز لگا کے دے رہے ہو، یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اس کے ڈور سٹیپ تک وہ چیز لے جا رہے ہو جو کہ اس کی ضرورت ہے. اور یہ کام دراصل حکومت وقت کرنے، بڑے بڑے ہمارے بزرگوں نے، حضرت علی نے، حضرت عمر نے یہ کام کر کے بذات خود دکھائے ہیں. جو اتنی بڑی ہستیاں ہیں تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ لیکن ہم اپنی بادشاہت کے غرور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. میرا بلدیہ ٹاؤن کے اوپر میں نے خاص کام کیا ہے سن 2006 سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہاں پہ میرا میڈیکل کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے سیٹ اپس چلتے رہے ہیں. آج کل فی الحال وہ ڈاؤن سائز کا شکار ہیں کیونکہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. جب دینے والا کوئی نہیں ہے تو میں بھی آگے کہاں پہ کیا کر سکتا ہوں. ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. دیکھنے والے ناظرین کو کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ سر اپیل بس میری یہ ہے، میں اپنے لیے نہیں کرتا. میرا اپنا جو بھی سیٹ اپ ہے میں اپنے 4 6 8 10 دوستوں کو ساتھ ملا کے خالی وہ ایک چھوٹا سا چیز چلاتا ہوں، ایک سیمپل دینے کے لیے کہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. باقی میری اپیل لوگوں سے یہ ہے کہ برائے مہربانی آگے بڑھیں. آپ نہیں جانتے کہ مختلف جگہوں پہ حالات کیا ہیں. آج میں طارق روڈ وغیرہ کی سائڈ پہ سفر کر رہا تھا روزے کے ٹائم کے اوپر، تو میں نے دیکھا بہت ساری جگہوں کے اوپر بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے ہیں. وہی سفر کرتے ہوئے جب میں لائنز ایریا کے علاقے میں پہنچا ہوں تو وہاں پہ مجھے مشکل سے ایک دسترخوان ملا تھا. وہ طارق روڈ کا علاقہ ہے، وہ گلشن اقبال کا علاقہ ہے جہاں پہ آپ نے بڑے بڑے دسترخوان لگا رکھے ہیں. مطلب ایک انفرادی طور کے اوپر بھی ہماری اندر کی مینٹیلٹی یہ بن چکی ہے کہ ہمیں تشہیر چاہیے. روڈ بلاک ہو، لوگ آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھیں کہ ہاں جی فلاں بندے نے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یہ لڑکا یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یہ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو لائنز ایریا کے پیچھے کی گلی کے اندر روڈ کو چھوڑ کے گلی کے اندر جا کے یہ کام کرے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بلدیہ ٹاؤن کے محلے کے اندر جا کے کام کرے، کورنگی کے علاقے میں جا کے کام کرے، اورنگی کے علاقے میں جا کے کام کرے. ہمیں اپنی ویلفیئر کو چلانے کے لیے طارق روڈ پہ کام کرنا ہے، ہمیں کلفٹن میں کام کرنا ہے، ہمیں ڈیفنس میں کام کرنا ہے، ہمیں ان تمام تر جگہوں پر کام کرنا ہے جہاں سے کہ ہمیں پیسے آئیں گے، جہاں سے پبلسٹی ملے گی. ہمیں دینا وہاں پر ہے جہاں پہ کہ دکھے گا. بالکل جو اصل میں ریکوائرمنٹ ہے وہ معذرت کے ساتھ کوئی بھی پوری نہیں کر رہا. اگر آپ جا کے دیکھیں گے اور اگر کہیں گے تو میں آپ کو خود لے جا کے وہ گھر دکھاؤں گا جہاں پہ کہ سحری کے ٹائم پہ سالن نہیں ہوتا. بالکل بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں. اصل میں لوگوں کا کہنا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اسی لیے لوگ دکھاوے پہ زیادہ زور دیتے ہیں. ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں روبہ شمس شیخ کی آواز میں ایک کلام. جی روبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علیہ وسیدتنا فاطمہ وسیدنا زینب وسیدنا وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا
رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ بروز حشر بیریز یکی کے لاج رکھ لینا. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم ثناگر کے پروگرام میں شکیلہ پروین کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام بزم ثناگر اور یقیناً مہمان گرامی سے گفتگو سلسلہ جاری رہا ہے. میں بلا تاخیر سردار سلیم کی طرف آنا چاہوں گی اور ان سے میرا سوال ایک ذہن میں بیٹھے بیٹھے آ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ میڈیا کے حوالے سے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں. یقیناً رمضان کا مہینہ ہے تو شاپنگ کرانا یا دوسری اور دیگر ضروریات ہوتی ہے, تو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ بڑا اچھا سوال. یا فیملی کو بھی سستے بچت بازار میں لے جاتے ہیں؟ نہیں, اصل میں چونکہ میرا کام رمضان میں کافی زیادہ ہو جاتا ہے, ایکٹیویٹیز ریلیف ایکٹیویٹیز, سیر و افطار, پارٹی کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں, تو میری فیملی اس وقت جو ہے وہ نتھیا گلی میں ہے. اچھا ماشاءاللہ. کہ میں نتھیا گلی سے بلانگ کرتا ہوں, تو میں 7 مارچ کو رمضان سے چند دن پہلے ان کو وہاں, والدہ بھی آئی ہوئی تھی تو ان کو وہاں چھوڑ کے آ گیا. تو اس وجہ سے ہم ریلیکس ہیں. آپ شو جتنا لمبا کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو اسپیشلی آپ کا وہاں جانا ہوتا ہے یا آپ یہاں کراچی بلاتے ہیں, کچھ اس طرح کا؟ میں بیسیکلی تو یہاں کراچی میں ہی رہتا ہوں, لیکن چونکہ میرا سسرال بھی وہیں تھا تو پھر کافی عرصہ ہو گیا گئے ہی نہیں تھے, تو ہم چھوڑ کے آ گئے وہاں پہ. ہم نے کہا چلو وہاں عید بھی گزار لیں گے. ابھی یہ ہے کہ عید پہ پھر ہم بھی چلے جائیں گے تو واپسی ساتھ ہو جائے گی. صحیح. آصف صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ آصف صاحب کنسلٹنسی کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. تو میں یہ چاہوں گی آپ سے پوچھنا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اگر کوئی پراپرٹی, جس طرح سے ذہن ہوتا ہے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, جیسے میں ہوں, تو میں اگر کچھ فیوچر پلان کرنا چاہوں تو جی جیسے بچے پڑھ رہے جیسے میں ہوں, تو ان کے لیے کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ بچے کیسے پلان کر سکتے ہیں جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ پہلے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ بچہ بڑا کتنا ہے. اگر اتنا بڑا بچہ ہو, اتنا بڑا بچہ, اگر اتنا بڑا بچہ ہو کہ میں کچھ فیوچر پلان کروں کہ پراپرٹی کے حوالے سے, تو کیسے دیکھیں اس کے لیے آپ کو, اگر آپ ایک پراپرٹی پلان کرنا چاہتے ہیں, ایک فیوچر پلان کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو فیس کا بندوبست کرنا پڑے گا کوآپریٹو کنسلٹنٹ کے لیے, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کو ایک اچھا مشورہ دیا جائے. فی الحال آن ایئر آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے. بالکل. آپ جتنی آپ کے پاس کم سے کم اماؤنٹ ہے, صحیح, اگر بالخصوص لڑکوں کے لیے ہے وہ زیادہ ایزیلی یہ کام کر لیں گے. خواتین کو آنے جانے میں جو پرابلم ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. آپ کے پاس جو چھوٹی موٹی اماؤنٹ ہے اس سے لے کے آپ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چھوٹی پراپرٹی پرچیز کر کے اس کے اندر ایکٹیو ہونے کی کوشش کریں. پوری نہیں ہے آپ کے پاس, 2-4 دوست مل کے کوئی ایک چیز لے لیں, اس کو لے کے اپنے پاس رکھیں. پراپرٹی کو ہولڈ کرنے کی, اس کو محسوس کرنے کی جو ایک
बिल्डिंग होती है, विल पावर। वो होती है, अंदर से पता लगता है हाँ जी जो जागीरदार बनता है ऐसे नहीं बन जाता, जी, बिल्कुल। अंदर से जो जागीरदार निकलता है वो उसको होल्ड करके निकलता है। तो अगर आप शुरू से प्रॉपर्टी को होल्ड करने की अपनी प्रैक्टिस डालेंगे तो आगे चल के आपको बहुत वो बेहतर इफ़ेक्ट्स दे सकती है। अच्छा आसिफ साहब, एक अहम सवाल कि मैंने ये तो कह दिया कि अगर किसी को प्रॉपर्टी के हवाले से आपसे रब्ता करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे वो तो बताइए। सर उसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं अपना फ़ोन नंबर। जी बिल्कुल, वही मैं चाह रहा हूँ। आपका ऑफिस है तो उसका एड्रेस बता दीजिए, अपना फ़ोन नंबर बता सर दीजिए। बेसिकली ऑफिस में मैं अवेलेबल नहीं होता, स्कीम 33 में हमारा ऑफिस है। माशाअल्लाह। फ़ोन नंबर है मेरा 031423000968। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दीजिए। 031423000968। ठीक है। किसी को भी अगर किसी भी हवाले से कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर है, कोई भी XYZ प्रॉपर्टी का मैटर है। सर मेरा एक मैटर है, वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आपसे डेफिनेटली किसी भी किस्म का इशू है। बात यह है कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर तो एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उसका एक सलूशन मौजूद है, ठीक है ना। आपको खाली उस सलूशन तक अप्रोच करना है, वो आप कर पाते हैं, आपको उस सलूशन को एक्सेप्ट करना है। एट टाइम्स आपको सलूशन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, एट टाइम्स आपको सलूशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे वो सलूशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब मुझे अपनी प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए कम में बेचनी पड़ गई थी, लेकिन जब वो आगे वाले टाइम के अंदर मुझे पता लगा ये 5 लाख रुपए का इसके ऊपर नुकसान हो सकता था अगर मैं उस वक्त ना बेचता, फिर आप सेटिस्फाई हो गए। ठीक है। शाजिया आपकी जानिब चलते हैं। माशाल्लाह से आप लिखती भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने लिखे हुए में से कुछ हमारे नाज़रीन को सुनाएं। जी बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए जिस तरह मैं आज एक अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मेरी मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो मेरी माँ हैं। माशाअल्लाह। उन्होंने मुझे जहाँ जहाँ ज़िंदगी में मैं कमज़ोर पड़ी बहुत मोटिवेशन दी, और जिस तरह एक आदमी के पीछे, कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे भी आदमी का हाथ होता है, और वो हाथ है मेरे हस्बैंड का। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जो मैंने लिखा है, राइटिंग मेरी जो नसर है वो माँ के उन्वान से है, तो मैं आपकी खिदमत में इसको पेश करना चाहूँगी। वो अजीम है, अजीम तर है, पाक है, जो शादो आबाद है, तो हमारी खुशियों से, और जो मुरझा जाए तो हमारे गमों से, जो समंदर से गहरी है, जिसमें हमारे दुख दर्द समोकर कहीं छुप जाते हैं, जो समंदर की तरह भरपूर है, जिसके पास हमारी प्यास बुझाने के लिए कभी आपकी कमी नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात। जिसमें हमारे लिए मोहब्बत से भरपूर लहरें कभी ठाटे मारना बंद ना होंगी, बस वैसी या फिर बढ़कर है मेरी माँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। जिसके शुक्र का फॉर्मूला हमें समझ ना आया, जिसका बस खुश रहो का जुमला कभी मतलब ना समझा पाया, वो बेलौस है जिसके लिए ना कुछ कर पाए हैं, ना कर पाएंगे, ना कर सकने की ताकत रखते हैं। हम वो खुद गर्ज मुसाफिर हैं जो सिर्फ उसकी छाँव से तवानाई हासिल करना जानते हैं, क्या कहना, जब दुनिया की धूप में झुलस जाते हैं। क्या बात है। लेकिन वो उस मजबूत दरख्त की तरह है जो एक जगह डटा हुआ है, अपनी जगह से नहीं हिलता, और इसके पत्ते 1000 बार हमें ठंडी छाँव देने के बावजूद भी जर्द नहीं पड़ते। उसी के दम से हमारा बचपन जिंदा है, जो हमें आज भी अम्मी से शिकायत करने पर ये यकीन दिलाता है कि अम्मी सब कुछ ठीक कर देंगी। क्या बात है, क्या फर्क बात है तो सिर्फ इतना कि तब सहेली की शिकायत थी, अब जिंदगी के नशेब फराज की शिकायत। वाह 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 वाह। लिखा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है टाइम प्रोग्राम का मुख्तसर है, वक्त बिल्कुल जो है बिल्कुल। बहुत बहुत इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, आप आएंगी तो इंशाल्लाह। पूरा सुनेंगे आपके। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनकी माएँ हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें दराज़ी उम्र अता फ़रमाए, और जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। शकीला क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी अपनी तमाम मेहमानान गिरामी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इंशाअल्लाह ताला कल फिर से एक नए मेहमान शख्सियत के साथ जो है फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए करामा सागर साहब को और शकीला परवीन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। हमारा फेसबुक पेज है
فیس بزم بک سناگر، سناگر اور یوٹیوب چینل راؤ کرامت سناگر پر آپ ملاحظہ کر سکتے اور ہیں. قیمتی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں. جاتے جاتے میں چاہوں گی مطیبہ خان کی خوبصورت آواز میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. ہلو. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بزم سناگر کیا خوب سجی ہے، بزم سناگر کیا خوب سجی ہے.